السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے ولاگ کا عنوان ہے روزے کا اصل مقصد، تقوی اور تقوی کی حقیقت۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے روزے کے اصل مقصد تقوی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم متقی ہو جاؤ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جس کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے احکامات اور تعلیمات کو جاننا، ان پر عمل کرنا، برائی سے بچنا اور نیکی کو اپنانا۔ جہاں اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں آپ لیڈ کرنا، وہاں آپ امامت کرنا، وہاں آپ پہلے نمبر پر رہنا۔ جہاں برے کام ہو رہے ہیں وہاں نہیں جانا، وہاں آپ ہونا ہی نہیں۔ دل کی پاکیزگی اور اعمال کی درستگی، یہ تقوی کا مطلب ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا، صحیح اور غلط کو جاننا، اچھائی اور برائی کو سمجھنا، یہ سمجھ کر ایمان لانا، اور جو ایمان لائے جن چیزوں پر یقین کامل ہونا۔ جیسے آپ کو 2 جمع 2 پر یقین کامل ہے کہ 4 ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کو اسلامی تعلیمات پر بھی یقین کامل ہونا چاہیے اور یقین کامل رکھنا چاہیے، اور یہی ایمان ہے۔ اور صرف اعمال صالح کریں۔ جب آپ کو علم ہو جائے تو آپ اعمال صالح کریں، یعنی صحیح اور نیک کام کریں۔ جیسے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یعنی بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جو یہ 4 کام نہیں کرتے۔ جو لوگ یہ 4 کام کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یعنی آپ پڑھ لکھ کے اللہ کے معلومات کو حاصل کر کے جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لائے، اور نیک عمل کریں، یعنی صالح عمل کریں، حق کی تلقین کریں اور صبر کی نصیحت کریں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خسارے میں نہیں رہیں گے۔ تو آپ کو تو پتہ چل گیا، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ ایمان حاصل کریں، آپ پڑھ لکھ کر جانیں سب چیزوں کو، پھر اس پر عمل کریں، تو اس لوگوں کو خسارہ نہیں ہوگا۔ اب یہ سوال ہے کہ تقوی کیسے حاصل کریں؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے آپ کو حلال اور نیک اعمال کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ ان کا علم حاصل کریں، ان اعمال کو روزمرہ زندگی میں اپنے شامل کریں، ان پر عمل کریں۔ یہ نہ صرف رمضان میں بلکہ سالہ سال آپ کی ساری زندگی میں ان اعمال کو، اچھے اعمال کو، نیک اعمال کو شامل کریں اور اس پر عمل کریں۔ رمضان سیکھنے اور سکھانے کا مہینہ ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو موقع بنائیں اور سیکھیں۔ احسان کے ساتھ عمل کریں، یعنی ہر کام جو آپ کریں گے وہ ایکسلنٹ کریں گے، میرٹ پہ کریں گے، ایکسلنٹ پہ کریں گے، میرٹ پہ کریں گے، یعنی نیکی کو بہترین طریقے سے ادا کریں گے۔ جو بھی کام کریں گے بہترین طریقے سے۔ جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے قریب ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے اس کا اللہ کے پاس مرتبہ بلند ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے، جو کتاب ہے، وہ جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اگر آپ کو تقوی حاصل کرنا ہے تو قرآن کو معنوں سے، تفسیر سے پوری طرح سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ یعنی ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی آسانی پیدا کی ہے اور ان کو نعمتیں دی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی احکامات پر
عمل کرتا ہے اللہ اس کے معاملات میں آسانی فرماتے ہیں۔ جب آپ اللہ جو قرآن کے بتائے ہوئے یعنی علم کے حساب سے آپ اگر اپنے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کریں گے۔ تقویٰ رکھنے والے کے لیے اللہ مشکلات میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، یعنی آپ کو مشکل بھی آئے گی تو آسان لگے گی کہ آپ اس کو حسن خوبی سے اس کو یعنی اس کے ساتھ یعنی پیش آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے یعنی احکامات کا علم رکھنے اور عمل کرتے ہیں، اس پر ڈر کے معنی یہ ہے کہ یعنی احکامات کا علم رکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ تمہیں فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی بصیرت عطا کرے گا۔ یعنی آپ کو یہ بول سکتے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ کانسائنس دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقت دے گا جس میں آپ حق اور باطل کو میں فرق کر سکیں گے، آپ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں گے، اچھے برے میں تمیز کر سکیں گے، اور آپ کے ڈیسیشن اللہ کی، آپ کے جو بھی ڈیسیشن لیں گے وہ اللہ کے گائیڈنس کے حساب سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو بصیرت دے گا اس چیز کا، تو آپ کا جو فیصلے ہوں گے وہ حق کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس کو آپ کو حاصل کرنا ہوگا، علم اللہ کا جو بتایا گیا ہے، جو قرآن میں موجود ہے، جو معلومات ہے وہ آپ کو حاصل ہوں گے، تو اس کی بنیاد پہ آپ جو فیصلے کریں گے اس میں اللہ نے جو بصیرت آپ کو دی ہے وہ شامل رہے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ہمیشہ نیک عمل کی جستجو میں رہتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، اور پوچھ کر نیک عمل کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اور دیگر صحابہ ایک دوسرے سے نیک کام کے بارے میں معلوم کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے پوچھ کر نیک عمل کرتے تھے، عمل الصالح کرتے تھے، یعنی اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے نیکی کی تلقین بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو کرنے کے لیے کہتے تھے اور ترغیب بھی دیتے تھے۔ اب میں آپ کو تقوی کے بارے میں ایک لائن میں سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ نیک اعمال کرو، برے اعمال سے بچو۔ اب نیک اعمال کون سے ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو قرآن بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت انہی کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو تقویٰ کیسے ملے گا۔ تو آپ جب تک کہ آپ کو پہلے قرآن سمجھنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کو جاننا ہوگا، یعنی قرآن ہی اصل ہدایت ہے، اسے سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ جب تک کہ آپ معنوں سے نہیں پڑھیں گے، جب سے آپ تفسیر نہیں جانیں گے، جب تک کہ آپ کو پوری معلوماتیں نہیں ملیں گے۔ میں آپ کو تھوڑے سے نیک اعمال بتاتا ہوں، ویسے تو بہت سارے نیک اعمال ہیں، ہزاروں، لیکن میں آپ کو چند نیک اعمال بتاتا ہوں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا، سچ بولنا، دیانتداری کرنا، انصاف کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ دوسروں کو فائدہ کیسا پہنچائیں گے؟ اب جیسے کسی آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، آپ اس کو جو ہے نقلی ٹانگ لگا دیں۔ آپ انوویشن کریں، ایجاد کریں چیزیں لوگوں کی سہولت کے لیے کریں۔ جیسا لوگوں نے انسولین بنایا، وہ بنایا، انسولین بھی بنایا اور پینسلین بنایا، اینٹی بائیوٹک بنایا، جس سے ہزاروں نے کروڑوں لوگوں کی جان بچتی ہے آج بھی دنیا میں۔ تو آپ بھی کریں اس کوشش کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقویٰ وہ ہے جو نیک کام کرے۔ نیک کام کیا ہے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ آپ بھی سوچیں سمجھیں، آپ کو اللہ نے خیر للناس بنایا، تو آپ بھی جو ہے لوگوں کو کس طرح سے فائدہ پہنچائیں اس بارے میں سوچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حلال کمائی کرو، حلال کھاؤ،
حلال کمائی کرو، محنت مزدوری کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کمانے کے شرمانا نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کمانا شرمانا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ کا کہنا ہے کہ آپ حلال کمائی کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیبت نہ کرو، جھوٹ، حسد اور فتنے سے بچو، فساد سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، حسد نہ کرو اور فتنے سے بچو، فساد نہ پھیلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ جو آخری بات کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفع بخش علم حاصل کرو، یعنی آپ نفع بخش علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر تقویٰ ممکن نہیں ہے، علم ضروری ہے۔ اللہ حدیث کے ایک مفہوم ہے کہ اللہ نے مرد عورت کو، ہر مسلمان مرد عورت پر علم فرض کیا ہے، تو ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کو علم حاصل کرنے سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا صحیح فہم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ علم حاصل نہیں کریں گے۔ جب تک کہ آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا صحیح فہم اور سمجھ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے اور دوسروں کے حقوق کا علم نہیں ہوگا۔ آپ عبادات اور نیک صالح اعمال کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ رمضان سیکھنے اور سکھانے کا مہینہ ہے، یعنی رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کو ان کی تفسیر پڑھیں، قرآن کو معنوں سے پڑھیں، قرآن کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس رمضان میں قرآن کی تفسیر سنیں، سمجھیں اور نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہی جائیں گے۔ یوٹیوب پر بھی مستند تفاسیر موجود ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کا ویلا کچھ لمبا ہو گیا ہے، میری علماء دین سے انہیں گزارش ہے کہ وہ اس رمضان میں مسلمانوں کو جو ہے سورہ عصر کی تفسیر کریں اور ان کو بتائیں، ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ سورہ عصر کی تفسیر کریں، بتائیں لوگوں کو۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ سورہ فاتحہ کیا ہے۔ اس سے بہت سارے مسلمانوں کے جو ہے یعنی ان لوگ ٹینشن سے دور ہو جائیں گے، اینگزائٹی نہیں ہوگی، اپنی زندگی کو صحیح سے سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ جو جمعے میں آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو قرآن کی جو سورہ نحل کی 90ویں آیت پڑھی جاتی ہے، اس آیت کے تفسیر کریں، اس میں 3 کام کرنے کے، 3 کام نہیں کرنے کے بتائیں لوگوں کو۔ لوگوں کی زندگی آسان ہوگی، اور جب بھی وہ جمعے کا خطبہ سنیں گے، وہ آیت سنیں گے، ان کے دماغ کو اسٹرائک کرے گی۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس رمضان میں ایٹ لیسٹ اتنی تو تفسیر کر دیں، لوگوں کو اتنا تو بتا دیں جمعے کے خطبات میں کہ سورہ عصر کی تفسیر کیا ہے، اور یہ سورہ نحل کی آیت 10 کی تفسیر کیا ہے، 90 کی سورہ نحل 90 کی آیت کی تفسیر کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر، یہ 3 کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن سے جو ہے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میری دعا ہے، میرے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ آگے جو ہے میں احسان کے بارے میں بات کروں گا تفصیل سے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔